پہلا سوال یہ ہے کہ مریدی کے تعلق سے ہے، پیر اور مرید کے بارے میں ہے یہ سوال کہ بیعت و خلافت کیا چیز ہے؟ مرید بننا اور خلافت حاصل کرنا، خلیفہ بننا، اس سے تعلق رکھ رہا ہے یہ سوال کہ بیعت و خلافت کیا چیز ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے۔ میں سوال ایک بار پھر سے دہرا رہا ہوں، مرید بننا اور خلافت حاصل کرنا، بیعت و خلافت کیا چیز ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، یہ سوال ہے۔ اب آپ غور سے ہمیں حضور شیخ الاسلام کی زبان سے جو اس کا جواب عطا کیا جائے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوال کرنے والا جو ہے بہت آزاد ہوتا ہے، جو چاہے سوال بڑا آسان کام ہے سوال کرنا، بڑا مشکل کام ہے اس کا جواب دینا۔ سوال جو بھی آدمی چاہے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ گجرات کی سرزمین ہے، یہاں کا ہر علاقہ ولیوں کا علاقہ، سبحان اللہ، اور بعض شہر یہاں ایسے ہیں جو ولیوں کا شہر ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو گجرات والوں کے دل میں ولیوں کی محبت فطری طور پر ہمیشہ ان کا تعلق رہا ہے بھی۔ اس علاقے میں اگر آپ تلاش کریں تو پیروں کی کثرت ہے، ہر سلسلے کے پیر ملیں گے، ہر سلسلے کے۔ یہاں چشتی بھی ملیں گے، قادری بھی ملیں گے، نقشبندی ملیں گے، سہروردی ملیں گے۔ ہر سلسلے کا فیض کسی نہ کسی سے جاری ہے۔ سلسلہ بڑھتا ہے مرید ہونے سے نا، مرید کسی کو پیر بناتا۔ تو مجھے یقین ہے یہ مجمع جو ہے یہ بھی کسی نہ کسی کا مرید ہے، یہ نہیں تو ان کے باپ ہے، وہ نہیں تو ان کے دادا ہے، رشتہ تو رکھتا، کسی نہ کسی کامل سے رشتہ تو رکھتا، تو سب مرید ہو گئے۔ مرید آپ پہلے ہو گئے، فائدہ بعد میں پوچھ رہے ہیں، فائدہ کیا؟ یہ جتنے جو لوگ مرید ہو چکے ہیں یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم مرید کیوں ہو گئے۔ پہلے فائدہ معلوم کر لیتے تب مرید ہوتے۔ تو جو لوگ مرید ہو چکے ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ آپ مرید ہوئے کیوں، کیا فائدہ ہے؟ اب سوچیے، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے نا۔
ایک بات بتائیں کہ اتنے آپ نے گنا دیا، یہ سلسلہ وہ سلسلہ بڑے سلسلے بنے، تو اس سلسلے کی حقیقت کیا؟ سلسلہ کوئی بھی ہو، یہ سارے سلسلے ہمارا راستہ ہے، سبحان اللہ۔ منزل نہیں ہے۔ سارے سلسلے یہ ہمارا راستہ، اس راستے سے ہم سفر کرتے ہیں، کوئی ہماری منزل نہیں ہے، نہ قادری سلسلہ منزل، نہ چشتی سلسلہ منزل، نہ نقشبندی سلسلہ منزل، یہ راستے ہیں۔ تو منزل کیا ہے؟ ان تمام کی جو منزل ہے وہ گنبد خضرا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وہاں جانے کے یہ راستے ہیں۔ راستہ آدمی صرف یہ دیکھتا ہے کہ جہاں ہم جانا چاہتے ہیں یہ وہاں پہنچاتا ہے کہ نہیں، اتنا ہی دیکھنا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں ہم پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس سے تو کچھ دیکھنا بھی نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ تو جب سارے راستے وہیں پہنچ رہے اور منزل ایک ہے، تو ہر مرید، ہر مسلمان سب ایک ہیں، گھر ایک ہے، منزل ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، دین ایک ہے۔ آپ ہم کو دو سمجھتے کیوں ہیں؟ ہم تو ایک ہیں، ایک گھر والے ہیں۔ نبی کا کلمہ جس نے پڑھ لیا وہ صرف ایک گھر کا، اور اس کو اس گھر کی محبت بھی ہوگی، اسی گھر کی طرف جانے کی کوشش بھی ہوگی۔ تو میں پوچھ رہا ہوں، یہی پوچھ رہا ہوں کہ سب مرید ہو گئے؟ اب پوچھتے ہیں مرید ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سمجھے بغیر غوث جیلانی مرید ہو جائے، فائدہ سمجھے بغیر خواجہ اجمیری مرید ہو جائے، فائدہ سمجھے بغیر آقا نقشبند مرید ہو جائے، فائدہ سمجھے بغیر مولا سہرورد مرید ہو جائے، فائدہ سمجھا ہی نہیں اور شاہ عالم بھی مرید ہو گئے، قطب عالم بھی مرید ہو گئے، شیخ وجیہ الدین عربی گجراتی بھی مرید ہو گئے۔ ارے یہ کیسے لوگ ہیں؟ فائدہ سنتے، بتاتے بھی نہیں، سنتے مرید کیسے ہو گئے؟ معلوم ہے سمجھ بوجھ کے مرید ہوئی ہے، انہوں نے غلطی نہیں کیا، غلطی نہیں کیا۔ اب میں آپ کو علمی طرح انداز سے بتاؤں، فائدہ اسی سے آپ کو سمجھے، بیعت و ارادت کا فائدہ کیا ہے اسی چیز سے آپ سمجھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے اور سرکار کا فرمان سب کے لیے قابل قبولی ہوگا۔ یہ کب؟ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، غزوے سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کو ہجوم ہے، حضور نے کیا الفاظ دیکھے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کے آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے جہاد یعنی یہ لڑائی جو تیغ و تبر سے ہوتی ہے
جو تلوار سے ہوتی ہے، بندوق سے ہوتی ہے، اس کو حضور کہتے ہیں یہ چھوٹا. اب بڑے جہاد کی رجا ہے. یہ جہاد چھوٹا، اب ہم بڑے جہاد کی رجا ہے. وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ تو چھوٹا ہو گیا. جو جہاد آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہو گیا. وہ جہاد جو آپ اپنے نفس سے کرتے ہیں وہ بڑا جہاد ہے. وہ بڑا جہاد ہے. اس لیے جو چھوٹا جہاد ہوتا ہے وہ مسلسل نہیں ہوتا، کچھ وقت کے لیے وہ ختم ہو گیا. چھوٹا جہاد ایسے تو ہوتا، لڑائی ہوئی ختم، اپنے گھر پہنچ گئے. مگر جس کو بڑا جہاد کہا ہے وہ نفس کا جہاد ہے. اور نفس کا جہاد جب تک زندہ آپ رہیں گے وہ جہاد میں مبتلا ہے. واہ واہ. نفس کا جو جہاد ہوتا ہے وہ بڑا جہاد ہوتا ہے. اپنے نفس سے لڑنا کچھ آسان نہیں ہے. میدان میں لڑنا آسان ہے، نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے. ہر وقت آپ کو لڑنا، جاگ رہے ہیں تو لڑیے، سو رہے ہیں تو لڑیے، کھڑے رہے ہیں تو لڑیے. ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہے. تو یہ بڑا جہاد ہوا کہ نہیں؟ ہر لمحہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے، ہر لمحہ آپ کو نفس سے لڑنا. اسی کو نفس سے جو جنگ ہوتی ہے بندے کی، وہ بہت بڑی جنگ ہے. اور نفس بھی لڑتا، تنہا نہیں لڑتا، پیچھے شیطان کی طاقت لگا دیتا ہے. شیطان بھی نفس کو ساتھ دیتا ہے. اب جہاد اور لڑائی کا معاملہ آپ بہت سنتے ہیں. اب ہمیں ایک کوئی ایسی لڑائی بتائیے، ایسی کوئی جنگ بتائیے جس میں لشکری تو ہو، سپہ سالار نہ ہو. کوئی ایک مثال نہیں. جب سے جنگ ہو رہی ہے لشکری تو ہے، سپہ سالار نہیں ہے. چھوٹی جنگ ہو یا بڑی جنگ ہو، کبھی بھی عہد رسالت سے لے کر یا اس سے پہلے سپہ سالار ہر جنگ میں ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے، پہلے جو سپہ سالار ہوتا تھا وہ آگے آگے ہوتا تھا، اور آج کا سپہ سالار پیچھے پیچھے رہتا ہے. آج کا سپہ سالار پیچھے پیچھے رہتا ہے، مگر رہتا ضرور ہے. تو جس کو حضور نے چھوٹا جہاد کہا اس کے لیے سپہ سالار کی ضرورت، رہنے کی ضرورت. کوئی جنگ ایسی ہوئی ہی نہیں جس میں کوئی سپہ سالار نہ ہو. یہ چھوٹی جنگوں کی بات ہے. تو جب چھوٹی جنگوں میں سپہ سالار کی ضرورت ہے تو جو بڑی جنگ ہو، واہ واہ سبحان اللہ. واہ. جو جہاد اکبر جس کو نبی کہہ رہے ہیں، یہ جہاد اکبر ہے. اس میں سپہ سالار کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں ضرورت ہے. تو وہ سپہ سالار ہے تو واہ واہ واہ. جب اس ضرورت وہ ساری دنیا مانتی ہے. نہیں کسی نے پوچھا کہ اس جنگ میں سپہ سالار کی ضرورت کیوں ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، نہیں پوچھا.
سپہ سالار بھائی نہیں ہے. تو جب چھوٹی جنگوں کا یہ حال ہے کہ اس میں سپہ سالار کی ضرورت ہے، تو نفس سے جو جنگ ہے، جو سب سے بڑی جنگ ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی سپہ سالار ہو. واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نفس سے جنگ کرنے والے سپہ سالار کا نام ہے مرشد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کا نام مرشد ہے. مرشد کا کام ہی یہی ہے کہ تمہیں جنگ میں کامیابی دلائے. وہی مرشد. اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا؟ اب نہیں پوچھیں گے. واہ واہ. وہ بھی جانتے ہیں کہ سپہ سالار سے فائدہ کیا ہے. وہ تو فائدہ ہوتا ہی ہے، تبھی تو رکھا جاتا ہے. وہ تو فائدہ ہوتا ہی ہے. اسی لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا ہر بڑا اپنے کسی بڑے سے لگا ہوا. ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ بزرگان دین کے علاقے میں رہتے ہو، ان کے دیار میں رہتے ہو. ان بزرگوں سے پوچھو کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ علم کے لیے آپ مرید ہوتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے. تقوی کے لیے آپ مرید ہوتے ہیں. جواب ملے گا بھئی علم اور تقوی اچھی چیز ہے، یہ صحیح ہے، بہت بڑی چیز ہے. بھائی یہ اس کے لیے جگہ خالی رکھیں. تو جو علم والے ہیں وہ مرید نہ ہو، جو تقوی والے ہیں وہ مرید نہ ہو. کہ جس لیے آپ مرید ہوتے ہو تو پہلے سے آپ کو حاصل ہے. نہیں بھئی وہ بھی تو ہو رہے ہیں، وہ بھی ہو رہے ہیں. جاہلوں کو علم بھی چاہیے، تقوی بھی چاہیے، مگر جو علم والے تقوی والے پہلے ہی سے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے؟ جواب ملے گا بھئی علم اچھی چیز ہے، تقوی اچھی چیز ہے، مگر اس کا بچانا. سیو نہیں کرا، سیو نہیں کرا. واہ 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 واہ. علم بچے تب اچھا ہوگا نا. کیا بات ہے بے شک. تقوی بچے تب اچھا ہوگا. ہاں بند کر دیا. اس کا بچانا اس سے ضروری ہوا کہ نہیں؟ بند کر دیا. یہاں فون اس کو ہاتھ میں سے رکھ دیا تو تو پیچھے چل. ہم جو بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں اپنے تقوی اور اپنے علم، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اور یہ کام اس لیے ضروری ہے کہ ایک علم والا تھا بہک گیا. ہاں ہاں بے شک. علم والا بھی تھا، تقوی والا بھی تھا، نہ جانے کیا کیا والا تھا، بہک گیا. فرشتوں کے گروہ میں نظر آتا تھا، باہر کر دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ ایمان نہ علم سے بچتا ہے، نہ تقوی سے بچتا ہے. ایمان خدا کے فضل سے بچتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جس کے ساتھ خدا کا فضل ہے وہی بچے گا. بے شک. ابلیس کا بہک جانا سب کے لیے سبق ہو گیا. واہ 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 بے شک. اب آپ کو تعجب نہیں ہوگا اگر آپ ہم سے پوچھیں گے علم والا کیسے بہک گیا؟
تقوی والا کیسے بیٹھ گیا، موٹی موٹی کتاب لکھنے والا کیسے بیٹھ گیا، موٹے موٹے بہترین باز کہنے والا کیسے بیٹھ گیا۔ واہ جب آپ یہ کہیں گے تو ابلیس آ کے کہے گا جیسے میں بیٹھ گیا۔ واہ واہ واہ، بے شک کیا کہنا، بہت خوب ہے۔ بیٹھنا جو ہے، بیٹھنے سے بچنا ہے تو اس کے لیے اللہ کا فضل چاہیے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔ تو اب آپ ہم سے کبھی نہ پوچھئے کہ پیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بناتے ہیں۔ اگر پوچھنے کا شوق ہو تو کبھی حضرت شاہ عالم سے پوچھنا آپ کو کیا ضرورت ہے، کبھی قطب عالم سے پوچھنا آپ کو کیا ضرورت ہے، واہ واہ، کبھی غریب نواز سے پوچھنا آپ کو کیا ضرورت ہے، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھنا آپ کو کیا ضرورت ہے، آقا نقشبند سے پوچھنا آپ کو کیا ضرورت ہے۔ جب ان علم و تقوی کے پہاڑوں کو ضرورت ہے واہ 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 تو ہم جاہلوں کا کیا حشر ہے۔ واہ، تو اصل مقصد یہ ہے اس سے مرکزیت کا قیام ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مرکز جب نہیں ہوگا تو ذہن بھٹکتا رہے گا، کسی کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں، اور مرکز ایک ہو جائے گا طریقہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کسی سے، جواب نہیں ملا، دوسرے سے پوچھیں گے، وہاں بھی نہیں ملا، تیسرے سے پوچھیں گے، ان کو تو جواب چاہیے، اور جب کہیں نہ ملا تو اپنے دماغ سے پوچھیں گے۔ اب یہیں پر شیطان آئے گا کہ یہ تو اپنے دماغ سے پوچھ رہا ہے، تو اب اس کے دماغ میں کیوں نہ سما جاؤں۔ تو مرکزیت کا قیام جو ہوتا ہے، ایک مرکز بنا لو۔ کسی بھی مرید کو کوئی دھوکہ دینا چاہے، ارے بد مذہبوں کی صحبت میں نہیں جانا چاہیے، بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بد مذہبوں سے دور رہنا چاہیے، ان سے محبت والا تعلق نہیں پیدا کرنا چاہیے، یہ تو آپ بتا رہے ہیں۔ اور شیطان سوچتا ہے کہ جب یہ سب کرے گا تو میرا کام کیسے چلے گا۔ وہ آخر میں جب آپ سے کوئی پوچھے گا نا، آپ کو جواب نہیں معلوم، تو آپ کے دماغ میں آتا ہے اچھا پیر صاحب سے پوچھ رہے، یہ دماغ میں آیا، شیطان فیل ہو گیا کہ اب یہ تو کھسکے گا نہیں۔ اسی مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے کہ تم ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے مت جاؤ، اپنا صحیح مرکز بنا لو، اسی مرکز سے رابطہ رکھو، اور جب کوئی بات پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھو، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سے پوچھو۔ اور جو لوگ بھٹکتے ہیں ان کا کوئی مرکز نہیں ہوتا، اپنی سوچ، اپنا دماغ، اپنی سمجھ، اس لیے وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے بزرگوں کے ہاں یہ بات رائج ہو چکی کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی مرکز سے وابستہ ہو جانا چاہیے، بزرگان دین کے مرکز سے، بزرگان دین کی ذات سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اور جب وہ وابستہ ہوگا اس کی مرکزیت قائم ہوگی، اور پھر جب کوئی سوال اسے کرنا ہوگا وہ اپنے مرکز سے پوچھے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرکزیت متعین ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک رسی میں اگر کسی جانور کو آپ باندھ دیتے ہیں تو جہاں آپ نے باندھ دیا اس سے ادھر ادھر نہیں جاتا، بے شک، وہی رہتا ہے۔ تو آپ نے کیا یہ بکری کو باندھنے کی کیا ضرورت؟ ارے بھئی میری بکری ہے، تجھے فکر کیوں ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات۔ یہ بکری کو باندھنے کی ضرورت کیا؟ تو فکر مند کیوں؟ ارے میں نے اسی لیے باندھا ہے کہ یہ مجھ سے دور نہ ہونے پائے، واہ واہ، اسی لیے باندھا ہے کہ غیروں کے قبضے میں نہ جانا پڑے۔
واہ واہ کیا اس لیے تو میں نے باندھا ہے، اس مرکزیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے آپ مرکز بنائیں گے تبھی تو اس سے وابستہ رہیں گے۔ لہذا سب سے بہتر چیز یہ ہے سمجھنے کی کہ جب یہ جہاد نفس کا سب سے بڑا جہاد ہے، ہمیں اس کا ایک سپہ سالار چاہیے، اور وہی سپہ سالار کا نام ہے پیر و مرشد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ایک بات سمجھ میں، راستہ پوچھنا کوئی برائی تو ہے نہیں۔ ارے بھئی بڑودہ کدھر ہے، بھروچ کدھر ہے، احمد آباد کدھر، پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں جانتے وہ پوچھتے ہیں۔ اور اب تو لائن لگی ہوئی ہے، ہر جگہ بورڈ لگا ہوا ہے، سب لوگ اسی کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہی ہے، کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر جا رہا ہے، جو جدھر جا رہا۔ تو اب راستہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جسے خود راستہ معلوم نہ ہو۔ ہاں ہاں بے شک کیا بات ہے۔ راستہ اس سے نہیں پوچھا جاتا جسے خود راستہ نہ معلوم ہو۔ راستہ اس سے پوچھا جاتا جو راستے کو جانتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ تو ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام جو ہیں، بارگاہ رسول تک پہنچو، پھر وہاں سے خدا تک پہنچنے کا سارا راستہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے پوچھیں گے تو پہنچیں گے، واہ کسی اور سے پوچھ لیا تو خود بھی نہیں جانتے تھے، کہیں کا کہیں لگا دیں گے، واہ کہیں کا کہیں بھیج دیں گے۔ اتنے راستے ہیں کہ آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو دماغ کام نہیں کرتا ادھر چلے کہ ادھر چلے۔ مگر قسمت بھی اتنا تو سوچتا ہے کہ کسی جانکار سے پوچھ لیا جائے کہ ہماری منزل کی طرف جانے والا راستہ کون ہے، تو اس جانکار کا نام پیر و مرشد ہے۔ سبحان اللہ۔ مسافر کو علم دیتے ہیں کہ تو جہاں چاہتا ہے جانا وہ یہاں سے گزرتا ہے، واہ واہ وہ راستہ ادھر سے گزرتا ہے۔ واہ تو بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے چل لو، پیچھے جاؤ۔ ضرورت ہے۔ ہر علم کا معاملہ یہی ہے، ہر ہدایت کا معاملہ یہی ہے۔ تو ایک تو اس سے مرکزیت قائم ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ انسان راستے سے بھٹکنے نہیں پاتا اور اس کا مرشد اس کو راستے پر لگا دیتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم نے آج کی اس محفل میں پہلے سوال کی شکل میں حضور شیخ الاسلام کی زبان سے حضرت کی اس محفل میں ہم نے یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ مرشد ہوتا کون ہے اور مرشد کیوں بنانا چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے۔ حضرت نے مختصر سے لفظوں میں بڑے اچھے انداز سے ہمیں بتایا جس طرح ایک جنگ کے میدان میں سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سپہ سالار اپنے تمام سپاہیوں کو جس طرح گائیڈ کرتا ہے، جس طرح ان کی رہنمائی کرتا ہے اپنے اس محاذ کو، اس جنگ کو جیتنے کے لیے، جتنی اہمیت اس سپہ سالار کی ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی اس جنگ میں غلطیوں سے دور رہنے کے لیے، برائیوں کو ہٹا کر اچھائیوں کو اپنانے کے لیے، حرام سے حرام چیزوں کو دور رکھ کے حلال چیزوں کو اپنے اندر قائم و دائم رکھنے کے لیے، صحیح چیزوں پر عمل کر کے ایک سچا پکا مسلمان بننے کے لیے جس طرح جنگ کے میدان میں اس سپہ سالار کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کے اس میدان میں، زندگی کی اس جنگ میں غلطیوں اور برائیوں کے خلاف جنگ میں آگے بڑھنے کے لیے، ان سے جیتنے کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں آج کی اس محفل میں پہلے سوال کی شکل میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، تو الحمدللہ اسے ہمیں اپنے دل کی تختی پر نقش کر کر اسے سمجھنے کی، اور پیر و مرشد آپ کے اپنے ہمارے اپنے جو بھی پیر ہیں جن سے بھی ہم بیٹھ ہوئے ہیں، جن کے دامن کو ہم نے تھاما ہے، ان کی زبان سے جو بھی اچھی باتیں آپ کو ملیں، آپ کو بتائی جائیں، آپ ضرور اپنے پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کریں، اسے فالو کریں، اسے مان کر ایک سچے پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔